موبائل بند کر دیں سارے حضرات۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، یہ عرس کی محفل استاد العلماء حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کے استاد گرامی ہیں، اور میں اسی نسبت اور اسی حوالے سے یہاں مولانا محمد شفیع صاحب کے عرس کی اس محفل پاک میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں علماء کے حوالے سے یا مشائخ کے حوالے سے جو القاب دیے جاتے ہیں، مجھے بھی بڑے القاب عطا کیے گئے۔ مفتی صاحب اور پیرزادہ صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، اب میں ان کو کیا کہوں، یہ بول رہے تھے، میں تو ان چیزوں کے قابل نہیں ہوں۔ بہرحال یہ آج کل ہمارے ہاں ایک دستور ہے مروج کہ بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اپنے دور کے ایک برگزیدہ اور سربراہ علماء میں سے تھے۔ آپ کی علمی وجاہت کو نہ صرف اپنوں نے بلکہ ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا جو آپ کے بظاہر مسلک سے منسلک نہیں تھے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل نہیں تھے۔ یہ بڑی عظمت ہوتی ہے کہ مخالف جو ہر طرح کا اختلاف رکھتا ہو لیکن کسی انسان کی علمی عظمت کو تسلیم کر لے، یہ بہت بڑی عظمت ہوتی ہے۔ اپنے تو مان ہی لیتے ہیں، چاہے کسی میں کوئی خوبی کم ہو، اگر ایک 4 آنے ہو تو اس کو 12 آنے یا 16 آنے بیان کرتے ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ کم ہی بیان کرتا ہے، اگر 8 آنے ہیں تو اس کو 2 آنے بیان کرے گا، لیکن وہ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے، چاہے کم بیان کرے۔ تو کم بیان کرنے میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اگر اونچے مقام کا ہو تو لفظ کم بولے جائیں تو سامعین کہتے ہیں کہ تم نے لفظ بولنے میں، لقب دینے میں کنجوسی کی ہے، آدمی تو اس سے بھی بڑا نکلا۔ لیکن یہ بات غلط ہوتی ہے کہ القاب بہت بڑے دیے جائیں لیکن آدمی 2 آنے کا بھی نہ نکلے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے القاب دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔
تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کل کے پروفیشنل اور سٹیج کے خطبہ سے ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑے عمیق الفکر، دقیق النظر، یرف نگاہ، عالم، محقق اور مدقق تھے۔ وہ کسی کے لیے جو لفظ بولتے تھے، جو فکرہ استعمال کرتے تھے، وہ بہت جانچ تول کر پرکھ کر بولتے تھے۔ استاد العلماء مولانا محمد شفیع صاحب اس دور افتادہ گاؤں میں، بھوئی گاڑ میں، یہاں 1872 میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ سن بھی اس فقیر نے آپ کے مال کے کاغذوں سے نکال کر مفتی صاحب کو دیا۔ ان حضرات کو تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ فوت کب ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک مرید خیر محمد ٹمانا ڈی سی تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ مہربانی کریں، میں کتاب لکھ رہا ہوں نام و نسب، تو اس میں استاد العلماء کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سن وفات لکھنا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا، تمام بھوئی والوں سے کسی کو پتہ نہیں۔ پھر میں نے مال کے کاغذوں سے ان کا سن وفات 1872، 120 یا 25 سال ہو گئے آپ کو فوت ہوئے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب یہاں 8 سال کی عمر میں آئے تھے۔ 2 سال آپ نے یہاں پڑھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ انگے گئے مولانا سلطان محمود صاحب کے پاس، پھر مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمت، اور پھر استاد الکل مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں آپ نے اپنا زانو تلمذ طے کیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ استاد العلماء مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کا علمی مقام یہ تھا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اس دور میں علماء ہندوستان کی، تمام مسالک کے علماء وہاں موجود تھے، تو اس وقت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو ایک کرسی پر، ایک سٹیج پر اونچا بٹھایا گیا، تو ہزاروں کی تعداد تھی علماء کی، اور لاکھوں کا مجمع تھا سامعین کا، جس میں امام اہل سنت مولانا فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مولانا وسیع احمد محدث پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جتنے محدث کچھوچوی اور جتنے حضرات تھے، سب نے بالاتفاق مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو استاد الکل کا لقب دیا۔ اس استاد کے بھی پیر میر علی شاہ صاحب شاگرد ہیں، سند حدیث آپ نے وہاں سے حاصل کی، لیکن اتنی خوبیاں، اتنے کمالات، اتنے جوہر اور اتنی منازل علمیہ طے کرنے والے ہیں یہ اساتذہ۔ مولانا احمد علی سہارنپوری اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے علامہ، اور جو آج بھی مظاہر العلوم کے بانیوں میں سے ہیں، وہ آپ پیر صاحب وہاں پڑھتے رہے۔ آج اگرچہ ان کا نقطۂ نظر اور مکتب ذرا بدل گیا ہے، لیکن مولانا احمد علی صاحب کی علمی وجاہت جو ہے وہ مشہور زمانہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اتنے بڑے لوگوں کے باوجود یہ میں نہیں کہتا کہ جن کو استاد الکل کہا گیا وہ استاد الکل نہیں تھے، بالکل تھے، ہم مانتے ہیں، سارے ہندوستان نے مانا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیر میرے جد اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لفظوں کے تقسیم کرنے میں بڑے منصف تھے، القاب کے تقسیم کرنے میں، برتنے میں بڑے منصف تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، تو جو لفظ جہاں استعمال کرنا ہے وہ اس کا مصداق ہو، صحیح ہو۔ تو الہی کلمت اللہ میں پیر صاحب نے اپنے اس ابتدائی دور کے استاد مولانا محمد شفیع صاحب کے لیے 15 لقب استعمال کیے، 15۔
امام غزالی کا لقب ایک ہے حجت الاسلام، ٹھیک ہے، اسلام کی حجت، ختم ہوگی بات۔ لیکن وہ اگر میں آپ کو وہ القاب بتاؤں جو اس استاد کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے آدمی نے استعمال کیے ہیں، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے، گفتگو، وہ ان لفظوں کی تشریح میں گزر جائے جو پیر صاحب نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس دور میں پیر صاحب کس طرح آتے ہوں گے، کس طرح پڑا ہوگا، کیا دور تھا۔ آج ہم اس دور میں بڑے نازک اور بڑے ایڈوانس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، پنکھا بھی ہو، باتھ روم بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، لیکن اس وقت 120 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ آج بھی اگر کچھ یہاں نہیں ملتا تو اس دور میں کیا ہوگا؟ لیکن اس دور میں منبع علم و رشد و ہدایت مولانا محمد شفیع صاحب یہاں موجود تھے۔ سارے گھر کے آراموں کو پیر میر علی شاہ صاحب نے چھوڑ دیا، یہاں حاضر ہوئے، علم حاصل کیا۔ آپ کو ایک بتاتا چلوں، میں آیت جو پڑھی ہے وہ بات میں بتاؤں گا جو کچھ میرے علم میں ہے۔ تو استاد ایک دفعہ بیٹھے تھے، مولانا استاد العلماء مولانا محب النبی صاحب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ مولانا محمد شفیع صاحب تشریف فرما تھے، تو کوئی یہاں جھگڑا ہو گیا، ملک کوئی ہوتے تھے یہاں اس زمانے میں، تو ان کے ملازموں کے درمیان اور طالب علموں کے درمیان، تو پیر صاحب بھی اپنے استاد کی خدمت میں جو گندم شندم کاٹنے کے لیے وہ درانتی لے کر، اس عمر میں بھی پیر صاحب خدمت کرتے تھے، استادوں کی خدمت کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اس خدمت کا صلہ ہے جو آج ان کو حاصل ہوا ہے، بزرگوں کا، استادوں کا ادب اور محبت جو ہے۔ تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو استاد بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب کی عمر 8 سال تھی، 8.5 سال ہو گئی۔ استاد کھڑے ہو گئے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا کہ استاد جی آپ میرے لیے آپ کھڑے ہو، کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جس طرح استاد بیٹھا ہوا ہے تو استاد ایک بچے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ استاد کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میر شاہ، اس وقت آپ کا نام میر شاہ تھا، کہنے لگے میر شاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تو ایک دنیا تمہاری تعظیم کے لیے اٹھے گی، مگر اس وقت میں نہیں ہوں گا، میں آج وہ اپنا ارمان پورا کر رہا ہوں۔ یہ استادوں کا لفظ تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ صرف عالم اور محقق نہیں تھے بلکہ روشن ضمیر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب اور مستقبل کے علم کی بات کرتے ہیں، میں پیر میر علی شاہ صاحب کے استاد کے علم کی بات کر رہا ہوں، جو میر علی شاہ کا مستقبل دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کل دنیا تمہارے لیے اٹھے گی، آج میں وہ ارمان پورا کر رہا ہوں۔ میر شاہ میں اکیلا ہوں، تم بھی اکیلے ہو، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ مولوی مولانا محمد شفیع صاحب تنہا کھڑے ہوئے تھے، تنہا نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ مولانا محمد شفیع میں جتنے علوم تھے اس وقت ان کے اندر، اتنی ہی ان کے ساتھ شخصیات تھی۔ کیوں؟ صرف، نحو، منطق، بیان، تفسیر، حدیث، میراث، یہ جتنے متداول علوم ہیں، ہر علم کا ایک مصنف ہے، ہر مصنف کی ایک کتاب ہے، ہر مصنف کا ایک نام ہے، اس میں مختلف علوم کے، مختلف فنون کے علماء ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں آج ہمارے درس نظامی میں، تو ہر کتاب ایک الگ علم سے تعلق رکھتی ہے، تو ہر الگ علم کا ایک مصنف ہے۔ تو جتنے علوم استاد العلماء مولانا محمد شفیع صاحب جانتے تھے، گویا ان کا اٹھنا اس وقت اس تمام 1400 سال پر محیط اس طویل عرصے میں جتنے علماء ہوئے ہیں تمام کا اٹھنا تھا۔
بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ مولانا محمد شفیع پیر مہر علی شاہ کے استاد میں وہ خوبی تھی کہ اگر محمد شفیع سے کوئی ملاقات کرتا تھا تو اس نے ابو حنیفہ سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام شافعی سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام کسائی سے بھی ملاقات کی، امام ظفر سے بھی، امام محمد سے بھی، جتنے ہمارے علوم کے مقتدر شخصیات گزری ہیں تمام حضرات سے اس نے اس دور میں ملاقات کر لی۔ یہ وہ شخصیات تھیں۔ آپ ان کو یوں نہ سمجھیے کہ ہمارا بھوئی والوں سے یوں ہی تعلق ہے، بلکہ یہ تعلق پیر مہر علی شاہ کا ہے جس کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلق دنیا کے مفادات پر مبنی نہیں تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے استاد سے یہاں کوئی پراپرٹی یا جائیداد یا کوئی سفارش کرانے نہیں آئے تھے، اللہ اور رسول کا علم سیکھنے آئے تھے۔ گھر کے آرام کو چھوڑا تو دیکھیے اس استاد کی عظمت کو اور اس کے نام کو، اس کے کام کو اور اس کے مقام کو۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مزید لب کشائی سوئے ادب ہے، لیکن تاہم اپنے مبلغ علمی جو ہے جتنی میری استعداد ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا، چونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے علم کا ذکر ہوا ہے اور حضور کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کا ذہن چاہیے، صحابہ کرام کی نظر چاہیے، ان کا تقوی چاہیے، ان کی رسائی ذہن چاہیے، صدیق اکبر کا صدق، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی غنا اور علی المرتضیٰ کی شان علم چاہیے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی فقاہت اور تفسیر دانی کا ملکہ چاہیے۔ رسالت مآب کے علم پر مجھ جیسا ناتواں انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو پھر کوئی بات بنے گی، ورنہ میرے اور آپ کے بساط سے باہر ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد عربی جو تم نہیں جانتے تھے میں نے اس کا تمہیں علم دے دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً یہ میرا علم دینا تمہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم۔ اللہ صرف کہتا ہے نا کہ یہ بڑا فضل، یہ فضل ہے تو پھر بھی بات بڑی تھی، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ہر بات بڑی ہے، اس میں مزید عظیم کا لفظ کیوں کہا؟ اب رسول اللہ کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو اللہ فضل عظیم کہہ رہا ہے، ایک فضل بھی بڑا کافی ہے، لیکن فضل عظیم یہ کرنٹ تاروں کا محتاج ہے اور وہ کرنٹ نظاروں کا محتاج ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا اس کا میں نے تجھے علم دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ
اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے کل اسماء بتا دیے، کل اسماء کا علم دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے، جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ یہ شکل جو میرے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں مائک۔ اس کو یہ محسوس مبصر ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ خطرہ ہوتا ہے بجلی کے کرنٹ کا، لیکن چھوا جا سکتا ہے۔ تو یہ محسوس مبصر جو شکل میرے سامنے ہے یہ مائک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے مائک۔ تو مائک ہوا اسم، اور جو اس کی شکل ہے یہ ہوا مسمى۔ یعنی اس شکل کو مائک کہتے ہیں۔ مائک اسم ہوا اور یہ شکل جو ہے یہ مسمى ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء بتا دیے۔ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ نام بتا دیا جائے، چیز سامنے نہ کی جائے۔ آپ لائیں، آپ نام بتائیں، ایک چیز ایک لفظ بول دیں، آپ چیز سامنے نہ کریں تو آپ کہیں گے بھئی یہ نام تو میں نے سن لیا ہے، اب میں رٹ رہا ہوں تسبیح پر اس کا نام، مائک مائک مائک، رومال رومال رومال، لیکن رومال کی شکل جب یہ سامنے جب تک نہ کی جائے گی تو آپ کو رومال کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے فلاسفہ کا، مناطقہ کا یہ اصول ہے کہ شے کے تصور، شے کا تصور پہلے آتا ہے، لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر اس کا تصور ذہن کی سکرین پر اس کی شکل کو متشکل کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو رومال کہتے ہیں۔ پہلے چیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے صرف اسماء نہیں بتائے، وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، نام تو بتا دیے، لیکن نام بتا دیے، چیز اگر نہیں بتائی تو آدم علیہ السلام کو کیا پتا ہے کہ مائک کس کو کہتے ہیں، رومال کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آدم جنت میں تھے، یا وہ دور تھا بالکل ابتدائی جب اللہ سوچ رہا تھا، اللہ کے علم میں تھا، یہ ارادے بن رہے تھے کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ کوئی بناؤں اور بھیجوں، ابھی تیاری ہو رہی تھی۔ اس وقت علم دیا آدم کو، ابھی چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی، زمین آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے علم میں جو کچھ تھا، جو اس نے بنانا تھا، ذرے سے آفتاب تک، کوہ سے کاہ تک، ماہ سے ماہی تک، سب کے اسم بتا دیے آدم کو۔ اچھا اگر اسم بتا دیے تو مچھلی اگر کہہ دی تو مچھلی کو اگر آدم علیہ السلام نے دیکھا نہ تھا تو آدم علیہ السلام کیا سمجھتے کہ مچھلی کی شکل کیا ہے؟ مچھلی مچھلی مچھلی، تو مچھلی دیکھی نہیں ہے تو خالی نام رکھنے سے کیا فائدہ؟ مطلب ہے علماء نے لکھا کہ تمام کائنات میں ہونے والی چیزوں اور ان کے نام کو آدم یعنی کہ علم میں منتقل کیا، اللہ نے بتایا، چیزیں بھی اور نام بھی۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم ان کے نام جانتے ہو؟ ان کو تم صادقین، بڑی بحث کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے موقف میں تو نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے، بلند ہے، ہمیں تو جو کچھ جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ مخاطب ہوئے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو تم اسماء بتاؤ، بے اسمائہم۔ اب مجھے علماء بتائیں ہم کا مرجع کون سا ہے؟ اسماء تو ہو گئے، اسماء تو خود ذکر ہو گیا، ہم مسمیات کے نام، ہاں بے اسمائہم، مائک کی شکل، اسمائہم، اسماء بھی ہیں اور اس کی شکلیں بھی بتا اور ان کے نام بھی بتا۔ پوری کائنات جو میں پیدا کروں گا قیامت تک، چیزوں کو بھی سامنے کر اور ان کے نام بھی ان کو بتا، فرشتوں کو۔ بے اسمائہم فلما انباہم بے اسمائہم، جب آدم نے فرشتوں کو یہ بتا دیا سب کچھ، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فرشتوں، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی مخفیات کو جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو میں جانتا ہوں۔ وہ میری بات سچ نہ نکلی، تمہیں نہیں آیا اور آدم نے بتا دیا۔ یہ خوریزی کرے گا، یہ یوں کرے گا، تم عجیب باتیں کرتے تھے۔ آؤ، یہ قرآن کریم ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی لفظ پر، کسی آیت پر اگر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں عرض کروں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے علم دیا ہے ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا، اب جو لوگ علم انبیاء پر بولتے ہیں وہ مجھے کل کے لفظ کا دائرہ محدود کر کے بتائیں کہ کل کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، کلھا ذرات زمین کل میں نہیں ہے، ستارے کل میں نہیں ہیں، یہ نظارے کل میں نہیں ہیں، یہ چاند تارے کل میں نہیں ہیں، یہ بہاریں، یہ آبشاریں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ کل میں نہیں ہے تو کل میں ہے کیا؟ یہ انسان نہیں ہے کل میں، انسان کے اعمال کل میں نہیں ہیں، انسان کے ذہنوں میں کھٹکنے والے خطرات کل میں نہیں ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسے پڑتے ہیں وہ کل میں نہیں ہیں، سب کچھ کل میں ہے۔ کلھا، عجیب لفظ فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علم محدود ہے، اللہ نے لفظ کل بول کر ان کے عقائد نی ترٹی چوڑ کر چھوڑی۔ میں عرض کروں، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا علم کم ہے، نبی کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کے علم کے متعلق بھی میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. مکرم دو فرشتے تمہارے کندھے پر ہیں. اس کی تشریح تو خیر حدیث پر ہے نا، حدیث میں ہے کندھوں پر. جو معزز فرشتے لکھتے ہیں وہ ہم نے نگہبان تمہارے لیے مقرر کیے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں. فرشتے بولو جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو اے انسانوں تم، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے جتنی انسانیت ہے، جس مذہب سے تعلق ہے، جس نسل سے تعلق ہے، جس زمین سے تعلق ہے، جس رنگ سے تعلق ہے، جس زبان سے تعلق ہے، جس مکان سے تعلق ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون. ارے اعمال کا علم تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ فرشتے بھی جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تسی کرنے ہو اے جاننے. حالانکہ جاننا اللہ چاہیے ہے. اللہ نسبت کیوں فرشتیاں در کر چھوڑی؟ اے شرک نہیں؟ اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود، یہ شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کو زیبا ہے، ٹھیک ہے، علیم الخبیر وہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں. تو اللہ یہ فرماتا نا کہ لکھ یہ رہے ہیں جانتا میں ہوں. نہیں فرمایا لکھ بھی یہ رہے ہیں تو جانتے بھی یہی ہیں. تو پچھلی آیت میں نے عرض کی کہ انہوں نے، یہ وہی فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، کوئی اور خاندان تو نہیں ہے، یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے وہاں آدم کے ٹائم پہ عرض کر دی تھی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنے تو نے بتایا، ہمارا علم محدود ہے. تو ثابت ہوا کہ یعلمون ما تفعلون اول آفرینش سے آدم سے لے کر قیامت تک جو بندہ انسان سانس لے گا، جو عمل کرے گا، اس کو یہ فرشتے جانتے ہیں کرامن کاتبین. جانتے ہیں نا؟ تو اس اتنے وسیع علم کے باوجود جو ہر بندے کے ایک ایک سیکنڈ کے حالات کو جانتا ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو مطلب ہے کہ اتنی وسعت علم کے باوجود یہی فرشتوں کا طبقہ اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑا علم ہے. مطلب ہے کہ کائنات کے انسانوں کے اعمال کا علم اتنی وسعت کے باوجود تھوڑا سا علم ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے. الا ما علمتنا، تو یہ وہی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے یعلمون ما تفعلون، جو یہ تم عمل کرتے ہو یہ جانتے ہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا بات کو چلائیں، مولوی بن کر نہ بیٹھیں، سامع بن کر بیٹھیں. تو اگر آپ اس بات کو مجھ سے اچھا بیان کر سکتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں اور بیان کریں. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں پنجابی تے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تسی جاننے جو کوئی تسی کرنے ہو. کون جاننے؟ فرشتے. تے انہی فرشتے ہوتے آکھیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اتھے کیوں رہ گئے؟ دیکھو قرآن تو باہر گال میں نہیں کر رہا، اتھے کیوں انہاں اعتراف کیتا؟ اتھے تا ہر بند چیزاں جانے اور قرآن دس رہے ایک تے نا دعویٰ
فرشتے کرو جی اسی جاننے ہاں، تو جو کچھ تسی کرنے ہو اسی جاننے ہاں۔ انہاں فرشتے بیچارے نہیں بولے کیونکہ علم والے نہیں آنے ہونے آپ۔ علم والے یہ نہیں کہتے کہ ہم جانتے ہیں، ہاں جو علم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں۔ مولانا محمد شفیع صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، پیر میر علی شاہ نے کہا کہ یہ 15 القاب کا مستحق ہے۔ بات سمجھی؟ ذہن نال چلے کرو، میں نے نال ذرا تیز تیز، ہاں نال نال۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہاں کے اتھے رہ گئے جناب، اتھے سارے آکے لا علم لنا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ثابت ہوا کہ یہاں عوام سے تعلق ہے، فرشتوں کا جب عوام سے تعلق ہو تو وہ یعلمون کی صف میں ہیں، اور جب نبی سے مقابلہ ہے تو وہ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کیونکہ نبی تھا، آدم علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی سے جب کے مقابلے کا علم آیا، جب مقابلے کی بات ہوئی تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ثابت ہوا کہ فرشتے بھی انبیاء کا ادب کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی تعویل نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اے ایویں چھک کے میں نہ اتھونا تروک کے تلے آننا، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ کسی مفسر لکھیا، ایک تعویل میں نہیں کر رہا، میں سدھا میں نہ کر رہا۔ کیوں جی علماء ایک جمع خفیف بیٹھے علماء دا ویکو، لا علم لنا اتھے اعتراف عز کیتا اس واسطے کہ نبی ہے جی، نبی دی عظمت دا خیال کیتا، اعتراف کیتا۔ اور تسی دسو کہ جیڑے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں، ان کا طبقہ بالاتفاق انبیاء سے کم ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عام جو فرشتے ہیں وہ عام مومنوں سے بھی کم ہیں۔ مرد مومن کا وہ مقام ہے جو صحیح مومن ہو، مومن نہیں، مومن نہیں، مومن۔ اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو جو انبیاء ہیں فرشتوں میں، جبریل ہیں، یہ ہیں، ان کا مقام عام مومنین سے اونچا ہے، لیکن رسولوں سے کم ہے، یہ بھی کم ہے کہ جبریل است دربان محمد، یہی تو وجہ ہے نا۔ تو یہ کم ہے ان کا علم۔ تو جب انہوں نے وہاں اعتراف کر لیا کہ ہمارا علم نہیں ہے، تو آپ بتائیں، سیدھی بات بتائیں، سچی بات بتائیں، اور دل کی گہرائیوں سے یہ بتائیں کہ رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں نا آپ افضل ہیں نا؟ افضل کس چیز میں ہیں؟ تمام کمالات میں۔ کمالات کی فہرست گنے، آپ بیٹھ جائیں۔ بھائی کچھ بد نصیبوں کو عیب گننے میں تو فہرستیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا۔ عیب گننے میں تو فہرستیں بنائی ہیں، ان کو کہو کمالات کی بھی تو فہرستیں بنائیں۔ ہے جی؟ اب بہت فہرستیں آپ نے عیب کی بنا لی، اب ذرا کمالات محمدیہ کی فہرست بھی بنائیں۔
اور آپ بتائیں کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی عیب دیا ہے؟ بولے جلدی کریں، مجھے پتہ ہے آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور میں بھی بول رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ذوق کو دیکھ کر۔ میں تسا نے منہ تک کے بے بولنا، تسی بھی تو میرا منہ تکو۔ تسی بھی تو میرا منہ تکو، میں تسا نے منہ تک کے بولنا پیا۔ اے شیشہ تسا کو چنگا ہویا نا، شیشے نے کہ جتنی دیر بندہ کھلوے اپنا منہ دسے، شیشہ آنا ہاں تو تک نہ رہ، جب تک تو غائب نہ ہو سے میں تینے کو غائب نہ ہونا۔ تے اگر شیشہ بندے نہ لحاظ کر چھوڑنا ہے تے پھر بندہ اگر بندے نہ لحاظ نہیں کرنا تے شیشے کو بھی گیا گزرے۔ افضلن کے نہیں آپ، سب نبیوں تو افضلن، کمالات کے نہیں آپ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ارے آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا تنہا آنچ خوباں، آنچ خوباں، آنچ خوباں، ارے آنچ خوباں، آنچ خوباں، ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا۔ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا۔ یہ تو 3-4 فضائل ہیں نا، گنے تو ساتھ نبیاں نہیں فضیلتہ نہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ کسی کتاب وچ پڑھے نے چند موجزیاں تو سوا، چند معجزات کے سوا وہ بھی معجزات حضور سید الانام کی زبان حق ترجمان سے نکل کر آپ تک وہ روایات پہنچی ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ آج جو بڑے علامے بنے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ اسی کی زبان کا صدقہ ہے، فیض ہے، جس کے علم میں آپ کو شک ہے۔ اپنے مدرسوں میں علم تقسیم کر رہے ہیں، علم قرآن اور علم حدیث، اور اس ذات کے علم میں شک کر رہے ہیں، اور خود علام الغیوب بن رہے ہیں، علامہ فہامے بن رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جس نے کائنات کا علم دیا ہے اس کے علم میں آپ کو شک ہے، اور آپ کے علم میں کوئی شک کرے۔ بوتھی لمک ونی، متھے تے چونا پے ونیاں ہیں جی، چوسے امبے اربو ہو وننے، چریٹھا پے ونیاں، منہ تے لعنت وسو لگ پہ نہیں ہو کے گیا، وہ کار پھوڑی پہ گئی یا ہویا کہ او پھمڑی تو ہی نکار چھوڑی، ماں کیا سکتا علم کوئی نہیں ہے، میں جاہل آدمی سے علم اے شک ہے، اے پڑھیا کوئی نہیں۔ مولوی نے منہ لمک گیا، پیڑا پہ گیا، اور یہ تینڈی نہ کوئی اصل، نہ کوئی نسل، نہ کوئی خاندان، لی حبیب انتے اتھے بیک
لی حبیب عربی مدنی قرشی لی حبیب عربی مدنی قرشی کے بود درد و غمش مایہ شادی و خوشی اے جامی گل پتھ جا کے او کون ہے کملی والا منہ لمک گیا یہ موہن ہے یہ پڑیا کاٹے تھدکنا ہے ٹھڈیاں کٹنا ہے ملے والے آنے چاچا ویک بڑی بیتی کر چھوڑی وہ نہ تینی کوئی اصل نہ کوئی نسل نہ خاندان نہ کوئی گل نہ کوئی بات تے تو ایڈا پریشان ہونا تینی توہین ہوئی ہوئے تے ویک جس نے واسطے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور قرآن دی اسلوب بیان کو دیکھو لفظوں کو دیکھو قرآن کے لفظوں کو کیا وجاہت ہے کیا تیور ہیں بیان کے فکرہ نہیں لکھ سکنا ہے فکر کر کر کے بھی اکھے استاد جی ہے لکھ دے ہو فکر ہے کہ میں نے قلم اس سے ہی کوئی نہیں نب تروٹی بڑا گندہ خاتن ہے بس جی نب تروٹی اے نمی نب والا لے کے نا اکھے نہیں میں کو ذرا فرصت نہیں تسی اور کسی کو لکھا قابلیت تینی یہ ہے تے گل تو اس ذات تے کرنا پہ جس واسطے ابراہیم دعا کی تھی ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ قدم پہ چڑھنے کعبے نہیں آئے بنیاداں رکھنے پہ ہے جی تے بنیاداں کھلو کے پیو پتر دعا پہ کرنے کعبے نہیں بنیاد ہے جی کعبے نہیں بنیاد ربنا او کار جس نہ کوٹھا بنانے پہ ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہاں وچوں ہی بھیجی انہاں وچوں بھیجی باہر تو نہ ہوئے کوئی انہاں وچوں بھیجی کیونکہ سڑ زیادہ سڑنے واسطے وڈے اکثر چاچے کہ وڈے اسیاں سردار اسیاں اے پتریہ کتھے نبی بن گیا ہے رشتہ دار سارے دوئے آکسڑ ایک تھے آگیا نبی اس نے چلہ ہی نہیں بننا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم انہاں وچوں ہی پیدا کر یتلو علیہ ٹینڈیاں آیتاں انہاں تے پڑے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے انہاں حکمت تے کتاب سکھاوے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں ناپاکاں ماں پاک کرے بھئی پاک نہ کری نہ جڑے پہلے پاک ہوں ناپاک ہوں مشرک ناپاک ہی ہونے نا ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے بتایا دعا منگی بھی نہیں ہے ذہن کوئی شے ہوئے دیتا تسی منگنے ہو نا اے ہاتھ چاہنے ہو یا اللہ تو ہے نہیں کری اپنے خیال وچ ایک امارت ایک مستقبل نہ دور رکھنے ہو بھئی اپنے خیالات مضمومات خیال بھی دنیا میں آباد کر کے یا اللہ ہے نہیں میں کرنا چاہنا ہے نہیں کری یہ تو سنی اپنے ذہنی سکیم ہونی نبی سکیم نہیں ذہن نہیں کر رہا نبی ویکھ رہا ہے نبی تک رہا ہے تے تک کے دعا کر رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم فرمایا حضور نے میں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوں بشارت عیسیٰ
ہوں اور اپنی اماں اپنی والدہ محترمہ کی اس خواب کا نتیجہ ہوں، خواب کی تعبیر ہوں جو میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا۔ تسی آکھو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں میں آکھے؟ انہوں نے ایمان میں شک ہے، ماں تسا نے ایمان میں شک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ حق کے سچ جیڑی ماں محمد مصطفیٰ جیا نبی جمے، یاد رکھو میرا تاریخی فکرہ، جیڑی ماں محمد عربی جیسا نبی طاہر مطہر پیدا کرے، وہ مشرکہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نقلت من اصلاب طاہرۃ الی ارحام طاہرہ، میں پاک پشتاں وچوں آیا تے پاک ماما نے رحمہ چ منتقل ہویا۔ تو اعتراض کرنا ہے سیدہ آمنہ نے تے حضرت عبداللہ نے ایمان ہوتے، تو اپنی ماں تے پیو نہیں گل کر۔ تیڑی ماں کوئی آگ چھوڑے کہ فلانے مولوی نہیں تے یا فلانے نہیں ماں جڑی ہے انہاں لے کے اس نہ عقیدہ غلط ہے، وہ مشرک ہے، ہندوؤں لے کم کرنی ہے، پوجا کرنی ہے، تو برداشت کر سے؟ تے جیڑا ابتدا تو آخر زمانے تک دا علم دے رہا ہے تو انہوں دس رہا ہے، اگر انہاں دی ماں دا مسئلہ ہوئے یا باپ دا مسئلہ ہوئے تے حضور وضاحت نہ فرماؤنا؟ جڑیاں حدیثاں تے تسی گفتگو پہ کرنے ہو کہ حضور فرمایا میں دو دعائیاں منگیاں، ایک قبول اللہ کی تھی ایک نہیں کی تھی، انہاں حدیثاں نے راویاں چ اختلاف ہے، وہ حدیثاں دیکھو اور علماء امت نے ان کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث آ جائے وہی سچی ہے، یہی تو وجہ ہے قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ حدیث کی صحت کو آپ لوگ نہیں پہنچا سکتے، علماء نقد و جرح اس کو پرکھیں گے، ان کے تول میں جو اترے گی فیصلہ امت کرے گی، اجماع امت اسی کو کہتے ہیں۔ تو آپ کا انفرادی نقطہ نظر کی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے حضور کی سیدہ آمنہ آپ کی یعنی علم دیا کس انداز سے؟ کائنات کا، ساری کائنات کا علم دیا، تے تسی جناب اپنے واسطے کوئی لفظ جڑے ہو برداشت نہیں کرنے ہو تے اس ذات واسطے گفتگو کر رہے ہو، علم نہیں، ان کا علم یہاں تک ہے، تسا کوئی حداں بدیاں ہی ہیں، تسی نبیاں نے علم نے میٹر چیک کرنے والے ہو، تسا کل کیڑا علم ہے؟ تسا چنگا مالے نہ استاد تسا ناب کے نے آیت نے ترکیب پوچھ کے نے تسا وہ بھی نہیں آنی تے بولنے تسی اتھے پہ ہو۔ اپنے اوقات رہنا چاہیے بندے ہیں جتھے نہیں دائرہ ہے نا تے کوڑی کرکلی ذات نہیں کوڑی کرکلی تے شتیرہ جپے لتاں اس کوڑی کرکلی نہیں تک وہ چھپکی نہیں اتنی لتاں ہونیاں تے جپا ماریا ہونے شتیرہ وہاں تے اتنی ٹنگاں اتنی زبان تے گفتگو نبیوں تے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اپنی اوقات بندہ دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن میں کیڑی آیت پڑھ رہے ہیں نال میں نے ٹرنے پہ ہو جی مال جیڑی ویکھو نا فیہم رسولا نال تسی ذرا تھوڑے میں نے ہیلپ کرایا کرو، مضمون کھلر بننا ہے۔ یہ سارے جڑے ہیں جی بیٹھے بے فکرے یا آنے نے یہ آپ ہی غور کرے تھے چلے ہو میں تو چل سا نال کوئی تھوڑی جی ہیلپ کریا کرو پہ میں کتھے پہلے بولنا پہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم انہاں وچوں رسول بھیجی یتلو علیہم آیات کا تنی آیتاں پڑھ سی نہ تے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب میں نہ کہ ہونا ہے جی، بولو ذالک الکتاب، اے جڑی پڑھنے ہو کتاب لکھی، کتاب کتابت اسی کو لوں ہے نا، کتابت جڑی لکھی ہوئی ہے کتاب یہ جو کہ اسے لکھیا ہونا ہے اس وقت کتاب آنے تے قرآن جسے لت ہے اسے لکھیا تے نہیں ہے نا، لکھیا تو بعد گیا ہے نا. لوح محفوظ جو بھی لکھنا تے لوح محفوظ، لوح وچ محفوظ ہے، لوح وچ محفوظ ہے. اللہ یہ تے نہیں آکھے جو تھے میں لکھیا ہے. جی کیمرہ ہے نا، ویڈیو کیمرہ، اس وچ جو کچھ آنا ہے اس وچ لکھیا ہونا ہے یا محفوظ ہو بننا ہے. تے اتھے محفوظ ہو سکنا ہے تے لوح وچ محفوظ نہیں ہو سکنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت. کتاب الگ سکھائے، حکمت الگ سکھائے. ہن کتاب کیڑی ہے تے حکمت کیڑی؟ کیا کتاب وچ حکمت نہیں؟ اگر دانائی کتاب میں نہیں ہے تو کتاب سے لوگ سمجھیں گے کیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کتاب میں کتاب الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے. تو یہ رسول کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. کتاب تو وہ ہے جو آیات کی صورت میں اللہ بھیجے گا، اور حکمت وہ ہے جو حدیث کی صورت میں محمد عربی خود گفتگو فرمائیں گے. سمجھ آئی؟ یتلو علیہم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. علم دے، علم دے تو علم وہ دیتا ہے جس کے پاس علم ہو. علم وہ دیتا ہے جس کے پاس علم ہو. جب کتاب کہتے ہیں جو لوگ قرآن کافی ہے تو یعلمہم الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کے ارشادات کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے تو پھر کتاب کے ہوتے ہوئے تعلیم رسول کی کیا ضرورت ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھائے. مطلب ہے محمد عربی کے سکھائے بغیر قرآن انسان نہیں سمجھ سکتا. وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں پاک کرے، انہاں ناپاکاں پاک کرے، شرک تو پاک کرے، بدعت تو پاک کرے. تو ثابت ہوا کہ انبیاء کا علم افضل ہے، زیادہ ہے فرشتوں سے. تو تمام نبیوں سے افضل حضور ہیں. تو حضور کا علم کتنا وسیع ہوا جتنی حضور کی شان اونچی ہے، جتنی حضور کی شان اونچی ہے. حضور کی شان کتنی اونچی ہے یہ ان سے پوچھئے جو حضور کی شان کا علم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا قرآن سے پوچھئے. ٹھیک ہے؟ تو جتنی شان ہے آپ کی اس کے مطابق آپ کے علم کی وسعت ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے میرے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. فرشتے آدم سے کم ہیں علم میں، آدم محمد مصطفیٰ کے علم سے کم ہے کیونکہ حضور سب سے افضل ہیں. تو پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور بےایمانہ، سنو میں کسی بریلوی مسلک نہیں ترجمانی نہ کر رہا، دیوبندی مسلک نہیں ترجمانی مخالفت نہ کر رہے ہیں، شیعہ کی موافقت یا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کے دور کے مسلک کا ذکر کر رہا ہوں. یہ فرقے آج آپ پیدا ہوئے ہیں، میں ان سے اونچا بول رہا ہوں. انصاف نال گل کرو. تے اگر اے آج چھوڑو تسی دسو لکھنا ہووے جڑا کول ہووے، اس آیت نے مطابق تسی بیت الخلاء وچ وینے ہو تے فرشتے تساں نال ہونن کہ نہیں؟ نال ہی ہونن نا.
کوئی اللہ آکھیا نہیں ہے تسی بیت الخلا وچ ویسو تے باہر ہویا بنیا کر سن، کوئی ذکر نہیں. جتھے ویسو جو کچھ کر سو تکنے نہیں ہونے تے تک کے لکھنے، لکھ کے نہیں تکنے، تک کے لکھنے. تک کے دیکھ کر لکھتے ہیں فرشتے. تے فرشتے کے ہونے حاضر بھی ہر بندے نال ہونے، ہر لمحہ حاضر بھی ہونے تے ناظر بھی ہونے. تسی فرشتیاں نے نہ ناظر ہو، حاضر تے وہ موڑے جے بیٹھے ہیں، حاضر تک کول ہی ہو نا، تساں نے موڑے چڑھے تے لیکن تسی تو ناظر نہیں ہو، تسی تو نہ ویکھ سکنے ہو. او تہاڈی ہر گل نہ ویکھنے. تسی آکھو یا اللہ اسی نہ مننے ہاں، کیوں نہیں مننے ہو؟ اساں بھی تے نظر آؤں، تساں نظر آؤں تسی نپ کے لا چھوڑو تلے، کوئی شکایتاں لکھنے. سمجھ آئی نا؟ اللہ تساں دسے ہی نہیں، اے پروگرام خفیہ چل رہا ہے. یعلمون ما تفعلون، جو تسی کر رہے ہو لکھ رہے. فرشتہ گویا کرامن کاتبین حاضر بھی ہویا تے ناظر بھی ہویا. تائیوں تے لکھنا ہے، ناظر ہے میں تے تاں لکھ رہے نا، ایویں اکھیں نوٹ کے لکھنے پہ. اتھے کوئی شرک نہیں. اتھے کوئی شرک نہیں. حاضر بھی تے ناظر بھی. فرشتہ اے تا چلو جی ہر بندے نال اللہ دو دو لا چھوڑے ہو سن، موڑیاں تے بٹھا چھوڑے تے جڑے قبراں چ وینن او تا ایک ہی ہے. جڑے فرشتے دو آنے نا، کیڑے آنے کہ نہ آنے انہاں منکر نکیر، او کوئی انہاں نے کوئی ٹولی تے نہیں، کوئی محکمہ تے پورا نہیں. فرشتے دو ان بندے لکھاں مرنے تے کروڑاں، ایک ایک سیکنڈ وچ کروڑاں بندے مر رہے سارے نے قبراں چ وینن. او دو فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہاں جاتے ہیں سب کی قبروں میں، حاضر بھی ہوتے ہیں، ناظر بھی ہوتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں. ہیں جی کوئی شرک نہیں. تے تعجب ہونا ہے جناب، کدھرے رات ہے، کدھرے دیہاڑ ہے، کدھرے صبح ہے، کدھرے نو نہ ٹائم ہے، کدھرے کتنے مختلف پوری دنیا تے جتھے مرنے نو وہی بندے قبراں چ وینن. پتہ نہیں اتنی جلدی پہنچنے کے جاؤں. اساں تو بھائی سمجھ نہیں آئی ہے جی، اساں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پہنچنے. دو فرشتے ہر جگہ جتھے آکھو جناب اتھے کھلوتے ہیں جی. اے سمجھ نہیں آئی اساں تے ایمان رکھنے ہیں. اے سمجھ نہیں آئی تے ایمان رکھنے ہیں. تے جیڑے پوچھنے نہ آن کے کہ ایس بندے نے متعلق تسی کہ آن تو کہ آن ہے جی. تے اس بندے نے پتہ نہیں اس بندے نال تساں نہیں کہ ضد ہے. فرشتیاں نال خادمہ نال کوئی ضد نہیں، آقا تے مخدوم نال ضد ہے. اس دشمنی نہیں ماں سمجھ نہیں آ سکی ہے. تساں نہ آپ سمارے یہ بگاڑیا تا کچھ نہیں. قیامت والے دن یہ ذات تواڈے بھی کام آئے گی. تے کیڑیاں اکھیاں نال اس چہریاں تکسو تھے، او تا پھر بھی کرم فرماسی، لیکن حیا چاہیے نہیں. اتھے میں عرض کر رہا کہ اتھے فرشتہ جڑا ہے او جاننا ہے. تے جڑا اتنا بڑا نبی افضل ہے جس نے اے آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اگر فرشتہ حاضر ناظر ہر جگہ ہو سکنے تے لکھنے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تے نبی نے متعلق تے پھر حضور سید البشر نے متعلق تو کیا خیال ہے؟
غور کرو اے ٹھیک ہے اگر تانوں میری گل نہیں چنگی لگی اور اساں تساں پسند نہیں کیتا قرآن دی انہاں دلیلاں جڑیاں میں پیش کیتیاں انہاں نو بشک نہ منو لیکن غور ضرور کریو تے میری اس گل دا جواب سوال دا جواب دیو کہ اگر فرشتہ یعلمون ما تفعلون کا مصداق ہو سکتا ہے علم رکھتا ہے تو کیا ان فرشتوں سے نبیوں کا مقام کم ہے اور پھر سید الانبیاء کا مقام کم ہے؟ بڑے افسوس ہے کہ آپ معاذ اللہ ایک کم درجہ انسان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سوچو گل پتہ ہے کہ حضور فرمایا کہ علم دین فرض ہے ہر مسلمان ہستے بقدر ضرورت، لیکن نا اہل کو جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ایسا ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں آپ موتیوں کا ہار ڈال دیں یا قصاب کے جو فن نہیں جانتا ذبح کا اس کے ہاتھ میں آپ چھری دے دیں۔ یہ حدیث ہے۔ آج ان لوگوں نے علم پڑھ لیا جو خاندانی طور پر علم پڑھنے کے قابل نہیں تھے۔ ہر شخص پیر میر علی شاہ اور محمد شفیع بھوئی والا نہیں تھا، نہیں ہو سکتا، شمس الدین سیالوی نہیں ہو سکتا۔ کہ جو عالی خاندان کے لوگ ہیں وہ چیز کو بھی عالی سطح پر رکھتے ہیں، اس کو گرنے سے بچاتے ہیں۔ تے اس کم نے لوگ نہیں ہے جی، اس دے لائق نہیں ہے لوگ۔ اکثر ایسے منصب ہیں جن پر ان لوگوں کو وقت نے بٹھا دیا جو اس کے اہل نہیں تھے۔ ایک کنواں تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی، سنو، ایک کنواں تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی۔ زندگی ساری کھوری شکل لی تکی کھو کے جانا ہے تے سارا دریا نہ لب گیا، وہ پاگل نہ ہو سن تے کیا ہو سن۔ ایک کنواں تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی۔ ایک کنواں تک جنہوں نے نہ دیکھا کبھی ان کو دریا کی سرکار دے دی گئی۔ نا خدائی کا جن کو سلیقہ نہیں ان کے ہاتھوں میں پتوار دے دی گئی۔ نا خدائی کا جن کو سلیقہ نہیں ان کے ہاتھوں میں پتوار دے دی گئی۔ یہی تو وقت کی ناانصافی ہے۔ تو ہے نامطمئن میں بہت مطمئن، تو ہے نامطمئن میں بہت مطمئن، اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب۔ تو ہے نامطمئن میں بہت مطمئن، اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب۔ مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن، مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن، تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی گئی۔ مجھ کو حاصل ہوئی دولت
دولت علم و فن تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی. 4 پیسے تیرے کو 4 پیسے تیرے کو لین تیرے کو ماڑیاں محلن بینک بیلنس اور پیسے کروڑاں روپے دا مالک ہے تے گنگا بول نہیں سکتا علم نہیں ہے. مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن کیوں کہ میرا رشتہ مہر علی سے وابستہ ہے, غوث جلی سے وابستہ ہے, ہند الولی سے وابستہ ہے, مولا علی سے وابستہ ہے. مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی گئی. تجھ کو سکوں اے تا کوٹھے تے بینے علیا طوائفہ کول بھی ہے وے وہ جس دولت تے تو ناز کر رہے ہیں وہ کوٹھے تے بینے والیاں طوائفہ کول بھی ہے, کنجرہ کول بھی ہے. لیکن جس علم کو حاصل کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ گولڈا چھوڑ کر بھوئی گاڑ میں آیا وہ مولانا محمد شفیع کے پاس تھا. وہ سرمایہ تھا, سرمایہ علم رسول تھا, پیسہ نہیں تھا, دولت نہیں تھی. وہ دولت تھی جو اس نے لٹائی. تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی, تجھ کو سکوں مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن تجھ کو سکوں کی. بھائی گولڈے شریف نے مریدوں سنو کان کھول کے, جتھے جتھے بھی میرا خطاب ہے گولڈے شریف جاؤ بار ویڈیو آڈیو طلوع مہر تے بھیڑ لگی ہوندی ہے. دنیا سن دی کہ نہیں؟ میں کچھ پیسے دینا ہونا اسی لوگ تے پیسے کنڑے والے ہیں, اسی تے وصولی کرنے, اسی تے خود وصولی کرنے, اساں کسیاں کے دینا, اساں کول آؤ تاوی دے سو, جے اسی تساں نے آساں تاوی تساں ہی دینا پیسی, دورے دورے ڈنگ مارنے اسی. جے مریدہ نے کار ونیاں تے تاوی مریدہ اساں دینا پہنا ہے, جے مرید اساں نے کار آن تے تاوی نظرانہ اساں دے ہون. اسی کسیاں کے دے سکنے ہیں, اسی تو کنڑے والے لوگ ہیں. تے ہے جڑے تسی بیٹھے ہو کس واسطے بیٹھے ہو؟ اے سکیاں نہیں جھنکار واسطے نہیں بیٹھے ہو, اے میرے علی دی گفتار واسطے بیٹھے ہو. سمجھ آئی؟ اتنی گرمی وچ سفر طے کر کے ماسٹر صلاح الدین ری آئے سارے مدر ری کلر سیدہ تو اپنی بس کن کے آئے, اور کتنے حضرات دور دراز تو آئے. کیوں آئے؟ تساں روٹی کار نہیں لبنی ہے, لبنی ہے, دار روٹی سارے اللہ دینا ہے. لیکن تسی ایک گلاں سننے آستے آئے ہو, میں تساں بچ پیسے تقسیم کرنے والا نہیں ہاں. گل سنو, تساں بچ کدے وڈا کوئی کھل ونجے نا, ملا نہ مالک دلہ نہ مالک تے کوئی ہونا ہے نا, ملا نے مالک بڑے پھرنے پہ. دل نہ مالک کون ہے؟ صدیق اکبر پوچھ جا کے صدیق کو لوں. حضور فرمایا چیزانو سارے کارا باری پھیر کے جہاں کہنے کے آ گیا, اے دل نہ مالک ہے. برسریر دل شاہم برسریر دل شاہم شوکت گدائینس. برسریر دل شاہم شوکت گدائینس.
گدائی نست گردے کوئے معشوقم رتبہ رسائی نست. صدیق کو لوگا پوچھیا باری پھیر کے آ رہے ہیں کار بھی چھوڑے ہیں کچھ. اس آکھیا برسریر دل شاہم میں اپنی دل لی کرسی نہ بادشاہ ہوں. سادی شیرازی کون سنائے گا آپ کو یہ شعر؟ لاؤ کوئی صاحبزادہ پیرزادہ صاحبزادہ صاحبزادہ نہیں سپ سپا نہ پتر سپا نہ جمعایا صاحبزادہ. پیرزادے بہت پھرتے ہیں پیرزادے ہیں. اولیاء کم لے اور لیا اولیاء گزر گئے اب اور لیا. کہ میں آکھیا something more آئے کچھ اور. اے آ گیا دور ہوگی ترٹی چوڑ. میں کیا عرض کر رہا کہ صدیق اکبر پوچھا گیا کچھ تو چھوڑے. اس آکھیا برسریر دل شاہم ہوئے تو ماں کیوں پوچھنا ہے؟ میں اپنی دلی کرسی نہ بادشاہ ماں میں اپنی دلی کرسی تے میں آپ بیٹھا ہاں اپنی مرضی نہ مالک ہاں. شوکت گدائی نست ایک گدا دی یہی شوکت ہے کہ وہ اپنی من مانی بات کرے اپنے دل کی شریر پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے. درون خانہ خود ہر گدا شہنشاہ قدم برو من از حد خیش و سلطان باش. برسریر دل شاہم شوکت گدائی نست اور گردے کوئے معشوقم میں اپنے معشوق کی گلی کی گرد ہوں. رتبہ رسائی نست میرا سب سے اونچا رتبہ یہی ہے کہ میں اپنی گلی کے اپنے محبوب کی گلی کی گرد کا گرد و غبار ہوں. دیکھا سادی کی استادی رتبہ رسا دھوڑ نہ رتبہ رسا لایا دھوڑا تے پہنچیا یا رتبہ ہے. پتہ ہے دھوڑی اڑنی ہے ہاں دھوڑی اتے بھی نہیں ہے. اے وٹے تلے ہی رہے ونن وزنا لے اے جڑے گلی محبوب دے وچ لوکے او ونن او اتے او ونن. ہاں جی برسریر دل شاہم شوکت گدائی نست. ہاں جی تے جڑے لوکے ہو ونجن نا گلیاں نے ککھ بن ونجن تے پھر آواز نہ چولا آنا نا عزت نہیں آواز نہ چولا. اوہ ساری عمر رولے رہے ہو گلیاں چ ککھ بنے رہے ہو. آؤ محبوب آواز بھیجیے کہ نہ چاہو دسو لوگ آواز کہ اسنی گلیاں نے جڑے روڑے کوڑے بڑھنے نے اسی ہنج اڑانے ہونے ہیں عزت کرنے ہونے ہیں. تے پھر دعا نکتہ بھی ہے تے پھر وے کہ جڑے گلیاں وچ روڑا کوڑا بننا نہیں تک سکنے انہوں نے اکھیاں وچ پاؤ. ہے جی تے کہوے او میرے علی دا فیضان وراثت علم کی ہے. میرے علی کے دور میں نہ کوئی پراپرٹی تھی نہ کوئی جائیداد تھی نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کوئی اتنا وسیع لنگر تھا. اس وقت اگر لنگر تھا تو میرے علی کی گفتگو کا لنگر تھا جو آج بھی جاری ہے نصیر الدین کی شکل میں. اے جس لئے بندہ نہیں ہونا نا
قدر اس ویلے آنی ہے زندگی وچ انسان کے بندے آخنا ہے اے ٹھیک ہے اج جو میں پیغام امت نو دے رہا اللہ اور رسول دے دین دا جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صوفیاء نے دیتا ہے کل جس وقت ہر بندے اٹھنا ہے نا دنیا تو جاساں جس ویلے نہ ہویا نا میں دنیا تو اٹھ گیا جس ویلے تے یاد کر سو یاد رکھو میری گل جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا ارے یاد کر کے روئیں گے یاران میں خانہ مجھے اے یاد کر سو کہ نصیر الدین اپنے دور میں کوئی گلاں کرنا یا کوئی کھریاں گلاں بھی کرنے والا ہے تواڈی کیڑی گل ہے تساں تے رسولاں دی قدر نہیں کیتی صرف رشتہ داریاں میں رسولاں بند کر چھوڑیا نے عقل کرو تے میں عرض کر رہا کہ فیضان اولیاء کیا ہے اولیاء کا لنگر کیا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کیوں بیٹھے ہیں یا میں کو آپ کو پیسے دوں گا اس گفتگو کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ کا لنگر ہے یہ صحابہ کرام کا لنگر ہے یہ اہل بیت اعظام کا یہ سلونی قبل ان تفقدونی کا منبر پر سلونی کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرنے والے علی کا لنگر ہے تو ہے نا مطمئن میں بہت مطمئن اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن تجھ کو پیسوں کی جھنکار دے دی گئی سنو گل میں کہنا نائلہ کل چیزاں آ گیا منصب نائلہ کو لا گئے فتوینیاں مورا نائلہ کو لا گیا اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ رہ گیا زندگی کے کڑے کوس کیسے کٹیں زندگی کے کڑے کوس کیسے کٹے جب سفر ہی کے انداز الٹے ہیں سب زندگی کے کڑے کوس کیسے کٹے جب سفر ہی کے انداز الٹے ہیں سب پاؤں والوں کو بیڑی عطا کی گئی پاؤں والوں کو بیڑی عطا کی گئی لولے لنگڑوں کو رفتار دے دی گئی پاؤں والوں کو بیڑی عطا جاؤ پوچھو عبد بیمار سے زین العابدین سے پاؤں والوں کو بیڑی عطا کی گئی لولے لنگڑوں کو زندگی کے کڑے کوس کیسے کٹیں جب سفر ہی کے انداز الٹے ہیں سب پاؤں والوں کو بیڑی عطا کی گئی اور لنگڑوں کو رفتار دے دی گئی پامے لنگڑے ٹرنے جو جس طرح گڈا کنی مار بننا ہے
لیکن رفتار انہاں دیتی نے تے جڑے پیراں لے انہاں بیڑیاں پا دیتی ہیں. اے حال ہے وقت کی ناقدری کا. میں سمیٹتے ہوئے گفتگو کو لا رہا ہوں ایک مرکز پہ. آپ میرے ساتھ چلیے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو مقام علم محمد کو جانتے ہیں، جو چہرہ مصطفیٰ کے جلووں کے شناساں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ذات کی شان کیا ہے، اس کے علم کا مقام کیا ہے. لیکن ہائے 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 جامی، عبد الرحمن جامی سے پوچھئے. 2 منٹ ہے نہیں طبیعت. ماشاءاللہ مفتی صاحب لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے، لیکن اے لنگر میریا پہلے کھاؤ. تجھے مظہری کے جلوے تو صدائے سے ہے صوفیاں. اے محمد عربی، تو کس جلوے کا مظہر ہے؟ تجھے مظہری، تو کس ذات کا مظہر ہے کہ جلوے تو صدائے سیحہ صوفیاں. کہ سیحہ جو ہوتا ہے، صوفی جب دھاڑ مارتا ہے نا، ہائے کرتا ہے اونچی، اس کو سیحتن واحدہ قرآن میں آیا ہے. تو یہ آواز جو صوفیوں کی ہے کہ تجھے دیکھ کر جو صوفیوں کی زبان سے دہن سے سیحہ نکلتا ہے، گزرت ذر ویلا مکان کے خوشا جمال ازل خوشا. گزرت ذر، وہ صوفی جب سیحہ مارتے ہیں تجھے دیکھ کر تو وہ لامکان کی بلندیوں سے گزر جاتا ہے کہ خوشا جمال ازل خوشا. کہ اس ازلی جمال کا کیا کہنا ہے، محمد مصطفیٰ کے کمال کا کیا کہنا ہے. یہ تو جامی کہہ رہا ہے. میں جڑی بلندی تے گفتگو کر رہے ہیں، یہ 200-300 سال پہلے دے لوگاں دی گفتگو ہے جڑی میں اس دور کر رہا. میرے ساتھی ٹر گئے سارے، میں کلا رہ گیا. میں قسم چک کے کہندا خدا لا یزال دی میرے ذوق دے، میرے رنگ دے، میرے ٹکر دے لوگ چلے گئے. میں اے آواز جامی تے رومی تے سادی تے حافظ تے نظیری تے فرخی تے افجدی تے بے دل تے نا اساتذہ سنا رہا جڑی میری انجمن خلوت دل وچ بیٹھے نا. جڑی کوئی ادرو چاکنا آنا میں نا ذکر بھی کر چھوڑا، ماں تا کوئی جاننے ہی نہیں. اے بڑے نالائق لوگ ہیں، ماں تے میں نا ہی نہیں جاننے. ماں بھی اگے پیش کر. میں کہا میں اگے پیش کرا، انہاں سمجھانا پینا ہے. قرآن انہاں کو نالاوے، ماں نہیں پڑھنے تے. قرآن رونے ماں نہیں پڑھنے تے صوفیاں کتھے پڑھ سن. میں آواز دینا جامیاں سنے اپنی قبر چاچ بھی اپنا شیر. گولے شریف اور میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ جامی دے مزار دی قدم بوسی واسطے اتھے حاضر ہوئے تے میں اپنے دادے نو بھی سنا رہا کہ سنے میں جامی دا شیر پڑھ رہا. تجھے مظہری کے جلوے تو صدائے سے ہے صوفیاں. گزرت ذر ویلا مکان کے خوشا جمال ازل خوشا. گزرت ذر. ہم مولوی بیٹھے ہو، میں معذرت نہ لے کر اندانا جا جامی شیر آ گیا. ہم اہل مسجد و صوما پہ ورد صبح ہو دعائے شب. ہم اہل مسجد و صوما پہ ورد صبح ہو دعائے شب. منو ذکر طلع تو ترائے
من الغداة إلى العشاء منو ذکر طلعت ترائے تو من الغداة إلى العشاء مولوی مسیتی جو بڑے ہم اہل مسجد و اس دور وچ مولوی بھی مسیتی کوئی نہیں ہونے ماشاءاللہ ماں پتہ ہے بڑے کٹ او عابد اور زاہد گزر گئے ہیں اور راتی مسیتیاں تالے ہونے دیاڑی بھی لانے بڑے کون اندر او عبادت والے لوگ گزر گئے تو جامی کہتا ہے کہ ہم اہل مسجد و سوما اے مسیتیاں لے تے مندراں لے گرجیاں لے سوما والے پے ورد صبح و دعائے شب کوئی صبح نہیں دعائی ورد مشغول ہے مسیتی آلہ تے سوما والا جڑا ہے اور رات نہیں دعاواں مشغول ہے مسیتی علی ادھر لگے گرجی علی ادھر لگے تے میں جامی ہے وہ کیا کر رہے ہیں من ہو ذکر طلع تو ترائے تو من الغداة الى العشاء میں وہاں کہ تیرے چہرہ پاک کا ذکر ہے تیری زلف رسا کا ذکر ہے جو دن سے شروع ہوتا ہے رات تک جاری رہتا ہے رکا ہے جناب کہ بعض علماء و مشائخ آپ کی تقریر سننا پسند نہیں برداشت نہیں کرتے پسند نہیں کرتے یا گوارا نہیں کرتے برائے مہربانی اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں بعض مشائخ تے بعض مولوی تو سانی تقریر پسند نہیں کرنے میں کوئی نائی بھیجے تے تسی میری تقریر ضرور سنو ہاں تو میں نے کوئی آدمی بھیجا آپ کی طرف کہ آپ میری بات سنیں سمجھ آئی وہ مشائخ یہ سوال آیا کہ بعض مشائخ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے یاد رکھیں میری بات کہ وہ مشائخ وہ پیر جو سچا پیر ہے وہ سجادہ نشین ہر وہ سجادہ نشین جو سچا اپنے بزرگوں کے علوم کا وارث ہے اور سجادے پر صحیح معنی میں بیٹھا ہوا ہے سمجھ آئی نا سجادے تے بہنا تسی کہہ سمجھے ہو کہ جڑا گدی تلے ڈا کے بہ ونجے وہ سجادہ نشین ہے اے دکاندار اس طرح تے ساری دیہڑی گدی نشین ہو گدیاں ڈا کے بیٹھے ہونے تے آج کل نے پیر خانے بھی اکثر دکانداریاں ہی رہ گئی ہیں ادھر بازاراں گدیاں تے بیٹھے تے ادھر مزاراں تے بیٹھے یہ بازار میں بیٹھے ہیں وہ مزار پہ بیٹھے ہیں یہ گدی نشینی نہیں ہے گدی نشینی کوئی خاص کسی جگہ پر بیٹھنا کا نام نہیں ہے نماز کسی خاص جگہ تے پڑھنی پڑھ سوتے ہو سی بولو سجادہ کہتے ہیں مصلے کو سجادہ نشین جو مصلے پر بیٹھے سجادہ میں نا مصلہ تے نشین میں نے بیٹھنے والا سجادہ نشین سجادے پر بیٹھنے والا تو پتہ چلا کہ سجادہ ہوتا ہے مصلہ جائے نماز مصلہ میں نے جائے نماز نماز پڑھنے والا مصلی نماز پڑھنے والا صلاۃ پڑھنے والا تو مصلہ جس پر وہ نماز پڑھتا ہے تو قرآن اور شریعت کے لحاظ سے جو سجادے پر بیٹھ کر مصلہ پر پابندی سے نماز پڑھتا ہے وہ شریعت کے علم میں صحیح سجادہ نشین وہی ہے جو نبی کے سجادے پر بیٹھا ہے تسی تے بزرگاں نے سجادہ نشین پڑھنے پیچھے مرنے ہو نا وہ رسول اللہ کے سجادے پر بیٹھا ہے ہر مومن جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے
رسول اللہ کے سجادہ نشین ہونا اونچا ہے یا بزرگوں کا سجادہ نشین ہونا اونچا ہے؟ تو جو اصلی سجادہ نشین ہے، جو اپنے علوم باپ دادا کے علم کا وارث ہے، جو انہوں نے میسج دیے ہیں ان میسجوں کو عوام تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو شرک و بدعت سے دور کرتا ہے اور اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، وہ سجادہ نشین ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ہر سچا آدمی اور گہرا آدمی، وہ میری پیر سجادہ نشین ہو، کسی درگاہ کا کوئی پیر ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ میرا مخاطب نہیں ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث ہے، اس مشن کو چلا رہا ہے۔ تو جو صرف اپنے بزرگوں کے حوالوں کو، ان کے ناموں کو اور لیبلوں کو استعمال کر کے لگا کر رات دن پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آؤ ہمیں نذرانہ دو کیونکہ تمہاری نظر پوری ہوگی تو تم نے یہاں پیسے ہمیں دیے تو تمہارا کام ہو گیا ہے جی، تو یہ تو بڑی بری بات ہے نا۔ تو کام اللہ پورا کر سکتا ہے، آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مشکل کشا تو اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، پیسے بھی تساں دے ماں تے کام اللہ کرے، تساں کس گلہ نے پیسے دے ماں جی؟ سمجھ آئی؟ ہاں اساں نے ایتھے بیٹھے نا اپنے فخری صاحب اتار والے، اتھے انہوں نے اتار تو ایک بندہ آیا، گولے گل سنے منی، میں پیرہ نہیں گل سنا، جو اصل پیر ہوتے ہیں، کنک پہ کپنا یا تے دراٹی سٹی گڈی بھی ونی گئی، اس آکھیا میں گولے ویسا گولے والا پیر تک سا، پیر مہر علی شاہ تک سا، اے اتارا نہیں گل آیا۔ پیر صاحب اپنے والد صاحب نے مزار کول بیٹھے تے اتھے پیسے اگرانے ہستے پیر صاحب نہیں بہنے، والد صاحب نے پیراندار ایک تابداری یا ایک اللہ دا کلام پڑھنے ہستے یا پڑھنے ہستے بہنے ہیں، یہ نہیں بہنے جو میں اتھے بیٹھا ہے تو ماں متولی سمجھ کے سجادہ نشین سمجھ کے پیسے دیو ماں بیٹھے جناب۔ آیا اس ویلے جی نظرانہ کیا ہونا ہے، 4 آنے کتھے جی 2 پیسے 4 آنے پیسے 2 پیسہ بڑی کوئی بڑی کمال کر سی تھی، آنا چاہ دے سی تے آپ ملنے پہ تے اس کوئی 6 کانے کرو کھڑے اتھے بیٹھا ہے جس لئے تے اس 1 پیسہ 2 پیسے آپ اگے رکھے، کچھ اور بھی لوگ رکھنے پہ ملنے پہ، تو پیر صاحب پوچھیا نہیں، گل نہ کی تھی پیڑ ہونی، اسی لوگ پوچھ نہیں سکنے، ہم ہر بندے کو مشکل ہونا ہے تے ہمیں اور پورا پارا کرنے ایسے پبلک ڈیلے جی کیا حال ہے خیریت ہے، یہ ہمیں جھوٹ ہونا ہے، بندے پورا کرنا پوچھ سکنے ہوتے ٹھیک ہے، نہیں تو مسافہ کار چھوڑو، جھوٹ مارنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ میں تو نہیں کدے پوچھا، وقت نہ ہوئے تو میں نہیں پوچھنا، دل وچ ہر بندے نہ احترام موجود ہونا ہے، لیکن میں پورے پوچھے پاچے ہوتے نہیں مارے کدے۔ کیا حال ہے جناب یہ مرید ناراض نہ ہو ونجے مت جڑے 10 روپے ماں دینے کسی ہوریاں چاہ دے سی، یہ غرض رکھ کر کبھی میں نے نہیں کیا، تے نہ کدے روٹی پوچھئے تے نہ چاہ پوچھئے خوشامد کرنے آتے، نہیں تو بادشاہ ہوئے امریکہ تے لندن تے برطانیہ لے جڑے مرید ہونا ہی تے بڑی پیر آؤ بغت کرنے نہ ہو تشریف رکھو، وہ 2-4 تھکے بھی پیر ہمار ونجن تے پیر تاں بھی برداشت کر بننا انہاں پتہ ہے پاؤنڈ دے سن تے اتھے مریداں جناب پوچھنا کوئی نہیں، تے امریکہ تے لندن والے جڑے مریدن انہاں خاص کمرے دیتے ونن، انہاں روٹی نہ انتظام ہونا ہے، خاص طور تے پوچھا ونن اور جناب خیریت ہے قبلہ، پتہ ہی لگنا ہے پیر صاحب آپ انہاں نال بیعت ہون لگے ہاتھ دیون لگے نے نا، ایڈی نیاز مندی ہائے ملکہ پاؤنڈ والی ہے جی، ایمان خاص کھڑے ہی سارے نا، سونی تو ایڈی کوئی نہیں ہے پر ایڈے نوٹ قیمتی رکھے نہیں، دل پیرہ نہ بھی خاص کھڑی تے مولویہ نہ بھی جی، تے او لوگ جڑے نا جی اس واسطے اتھے جسے لے اس رکھے نا تے ہنج پھریا مڑ کے آکھو لگا ہون پھر دینا 2 پیسے 4 پوچھے جے پوچھے آستے پوچھے نہیں تے میں جلنا پوچھے ہی نہیں میں دوئی باری آنا رکھے آستے، پھر بھی پیر مہر علی شاہ صاحب نہ پوچھا، 3
ہون اس آکھیا چوتھی وارے ہون تا گڈی نہ کرایا رہ گیا خالی 3 آنے ایسا دے رہے ہیں تے بولنا ہی نہیں چوتھا آنا رکھیا اس نا تے آخو لگا ہون نہ مڑنی کدے ہون نہ بولے دلے چاکیا پیر مہر علی شاہ ہاتھ پکڑ کے دا پیر مہر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا فرماؤ لگے او بابا تو جس ویلے اتار کڑا کپنے ہو دراٹی سٹی گئی تڑی آدری میں اس ویلے لا چھوڑی گئی جس ویلے کڑک کپنے ہو دراٹی سٹی گیا نا گولنے نہ منہ کیتے ہی اس ویلے قدم پٹے ہی تے میرے علیاں پتہ لگ گیا میں تڑی حاضری لا چھوڑی میں ہے نا پیسے آستے تو جنہاں پیچھے مڑ مڑ کے سٹنا پہ میں انہاں جمع کرنے سے نہ بیٹھا ہی تھے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا سمجھ آئی اگر پیر مہر علی شاہ پیسے اکٹھے کرتے تو انگریز نے 700 مربع دیا تھا ان کو جہاد کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے تو میرا دادا غریب بھی تھا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج تو گولنے والے پیروں کے پاس کروڑوں روپے ہیں میرے دادا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا غریب آدمی تھا مگر جہاد کے خلاف فتویٰ نہیں دیا اور جوتی کی نوک پر مارا 700 مربوں کو یہ ہوتا ہے مجھ کو حاصل ہوئی دولت علم و فن تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی گئی میرے علی کو خریدنے کے لیے آئے ہو نہیں خرید سکتے من لذت درد تو بدر مانا فروشم من لذت درد تو مولوی تکنے پہنے میں نے در میں کہ پڑھنا پیا فارسی پڑھو آنا اس ویلے مسیحی چ پڑھو آنا من لذت درد تو بدر مانا فروشم من لذت درد تو بدر مانا فروشم اور کفر سرے زلف تو بےایمانہ فروشم کفر سرے زلف تو میرے علی دنیا کے چند سکوں کے لیے ایمان نہیں بیچ سکتا فرمایا رکھ مربے کول تو یہ علم یہ چیز یہ جوہر ذاتی تھا جو اللہ نے میرے علی کو عطا کیا تھا لیکن اس جوہر نایاب کو کی حفاظت کی پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحفظ کیا اپنے علم کو کی عزت کی بے عزتی سے بچایا آج کا عالم تو بہت بڑا عالم ہوگا لیکن اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں ہے خطیب تو بہت بڑا ہوگا لیکن اس کو لوگ عزت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ اعتدال کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کی نیت میں فتور ہے وہ حضور کے اسوہ حسنہ کو عام کرنے اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خطاب نہیں کرتا بلکہ اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہوا ہے یہاں سے لفافہ ملے گا وہاں سے لفافہ ملے گا جھوٹی تعریف کر دی جو پیر اس قابل نہیں اس کی تعریف کر دی کسی کو غوث بنا دیا کسی کو قطب بنا دیا کسی کو کیا بنا دیا اور جس کے پیچھے پڑ گئے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جہاں سے لفافہ نہ ملا اس کو ذلیل کر دیا یہ تو آج کل کے خطیبوں کا حال ہے اس لیے ان کو عزت نہیں ملتی مرزا بیدل نے کہا تھا پھر اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چنداں کے دمد نخل سرے ریشہ بخاکست
جتنا بھی درخت اتا ہوئے نا اتنی ہی جڑاں تلے زمین چ وندیاں ذلت نہ برت جاہ ز تخمیر دنیہا کمینہ فطرت بندہ ماؤ نے پیٹ جو جم کے آیا ہوئے نا تے وڈا منصب دنیا تے مل ونجیس تے اس نے وہ کمینگی نہیں منی پاویں جتنا منصب اچھا بھی ہونا منجیس کمینہ اونجی رسی یاد رکھو میں جڑی آیت پڑھی نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ حکمت اور کتاب سکھائے اس کے لیے آپ کی یہ عقل ظاہر جو ہے اس کو ساتھ چلانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے قربان کر دیں آپ تنقید نہ کریں حضور کے کسی عمل پر کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا غور ضرور کریں لیکن آپ اعتراض نہ کریں کیونکہ یہی عقل انسان کو خراب کرتی ہے عقل می گوید کے خود را پیش کن اور عشق می گوید کے ترک خیش کن عقل آنی اپنے اگے کر عشق آنا پیچھے کر تک نا صدیق اکبر جس نے فرمایا حضور مکانک ابو بکر پڑھا نماز عقل بھی یہی نا صدیق اکبر چو آنی اگے کھلوتا رہے عشق می گویت کے ترک خیش کل عشق آنایا صدیق تو پیچھے ہٹ اگے ہونے جو گا تھے اے وے امام الرسل ہے جی عقل آکھے آگے ہو عشق آکھے پیچھے ہو عقل بڑی تباہی چڑھ رہی ایک گل سنے ہو مولوی صبور صاحب تسی میری گلاں تے ہسے ہو بڑی پسند آئی نہیں گل اس دن میں تساں نے چور تقریر کر کے آیا تے پٹاخیاں دے تکے سرسریاں چلانن تے گولے چلانن میلاد تے بدعت کے دیوبندی آنن میں ایک آیت پڑھ کے آیا اتھے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ تے میں کہ اللہ اتھے انتظام کیتا ہے رجم کرنے نا شیاطین تے اللہ انج نہیں مار سکنا شیطانہ آجے پچھے میزائل چھوڑ کے انج تارا وننا ہے پچھے تے رجم کرنا ہے دس کے کرنا ہے کیوں کہ میں نے معاملات چے دخل دینے تے میں پوچھے بغیر جڑا اندر نہ بڑھن دینا جڑا منہ چاہیا آونجے تے میں نے معاملات شیطان سمجھو میں نے معاملات میرے دوست اولیاء اللہ رحمانی لوگ سمجھنے ایک ادھرو آ گیا رجم کرنا ہے مرنے ہو تے میں کیا میں کوئی دلیل تو بغیر گل نہیں کی تھی میں کیا جناب ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس او شیطان اللہ قرآن میں ذکر کیتا ہے کہ او اتھے بھی ہے زمین تے لوگاں وچ بھی ہے تے جنہاں وچ بھی ہے تے او جس ویلے گڑبڑ کرن تے انہاں ڈرانے واسطے تے مجمع منتشر کرنے واسطے تے ڈرانے واسطے کچھ اتھے بھی انتظام کر چھوڑو پٹا خیا نا تو کوئی ایڈی گل کوئی تے اتھے جناب دیوبندیاں اعتراض کیتا جی میں کہا تسی اس گلاں عقلی طور تے رد کرو تے میں کہا عقل جڑی نا ظاہری اس عقل پر نہ جاؤ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انڈا ہونا ہے نا انڈا نکا کبوتری نا یا چھوٹے تو چھوٹا انڈا اس وچوں بچہ جڑا بیٹھا ہونے کتنا محدود جا ہونا ہے سنے بڑی معقول عقل لی گل نے کدے اس وچ رویا فریاد کیتی اے اتنے جے انڈے وچ بیٹھا ہونا ہے بچہ کوئی فریاد نہیں اوہ وڈا ہو کے ہڈے وڈے پنجرے گرفتار ہونا ہے جسے چاہوا بھی آنی سب کچھ آنی تے پھڑ پھڑ کرنا ہے ماں کڈو ہتنے جے انڈے چ ڈنڈ نہیں پانا تے ہڈے وڈے پنجرے چ ڈنڈ پانا ہے ماں کڈو کیوں اس ویلے عقل نہیں ہے ہون عقل آ گئی ہے عقل تباہی چڑھنی ہے سمجھ آئی نتیجہ کہ نکلیا کہ عقل
نہ ہوئے تے اتنے جے انڈے جی بچہ فریاد نہیں کرنا تے جس ویلے عقل آ ونجے تے وڈے پنجرے وچ بھی بہ کے پھڑ پھڑ کرنا ماں باہر کڈو اے ہوش جڑی ہے بندیاں کسی جگہ نہ چھوڑنی اس عقل پر فخر نہ کریں عقل کو تابع فرمان مصطفیٰ رکھیں مفتی صاحب سمجھ آئی تابع فرمان مصطفیٰ رکھیں اور جس طرح کہ میں نے یہ شعر پڑھا ہے اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام حضرات جو ذوق و شوق کے ساتھ اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. اب میں حافظ محمد انور صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر ختم شریف پڑھیں اس کے بعد دعا ہوگی. ہمارے مؤذن گولڈا شریف اٹھ جاؤ گرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم ایک ضروری اعلان سن لیں. بروز ہفتہ 22 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء وا فیکٹری میں جنرل صاحب کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے جس میں پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ کولڑا شریف پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا خطاب خصوصی ہوگا. بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد جو ہے وہ فیکٹری والی میں اس میں جناب کا خطاب خصوصی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بروز ہفتہ عشاء کی نماز وہاں ادا کریں. عشاء کے بعد فوری جلدی حضرت صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے ابھی حضرت صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد فوری طور پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. نماز پڑھ کے سارے حضرات یہاں ہی اپنی صفیں بنا لیں گے. اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی وہاں اپنی صفیں بنا لیں گی اور یہاں ہی لنگر ہوگا بغیر ضائع کرنے کے, بغیر وہ پلیٹیں بھر کے اپنے گھر لے جانے کے. یہاں لنگر استعمال کریں, کھائیں. یہ لنگر برکت والا ہے چونکہ وہ میرا لنگر تو آپ ضائع کر دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. آج غوث پاک کا لنگر ہے جس کی سب کلام پاک پڑھی ہے زبان نال ہاتھ اشارے نال آپ نے ملک کر دیا. آمین.